وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو جماعت احمدیہ کس طرح مرزا صاحب کی نبوت کا جواز نکالتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بارے میں ہم پہلے پروگرام میں بار بار اس موضوع کو بیان کر چکے ہیں، بزرگان اور اسلاف کے اقوال کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، کہ بزرگان نے بلکہ صحابہ نے اس حدیث کا کیا مطلب لیا ہے اور کیا تشریح کی ہے۔ تو اس کو تو میں نہیں دہراؤں گا، لیکن ایک اور زاویے سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح السلام نے جو فرمایا ہے کہ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پہ قربان ہے۔ تو ہم تو دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ ایمان رکھتے ہیں۔ مسئلہ صرف جو ہمارے مخالف علماء ہیں ان کا ہے کہ وہ بعض باتوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے لا نبی بعدی، تو ہم دل و جان سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی وہی تشریح کرتے ہیں جو بزرگان کر گئے ہیں کہ لا نبی بعدی سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں، نئی شریعت لانے والا نبی نہیں۔ اور دوسری طرف اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ میرے بعد نبی آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 بار نبی کہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں، ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما رہے ہیں ہم اس پہ بھی آمنا و صدقنا کہتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنے والے کی بشارت دیتے ہیں ہم اس پہ بھی ساتھ کہتے ہیں۔ تو ہم تو ماننے والوں میں سے ہیں، لیکن ہم ایسے ماننے والوں میں سے ہیں جو ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر فرمان کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ بعض پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اب کوئی لا الہ الا اللہ کو پکڑ لے اور محمد رسول اللہ کو چھپا لے تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایک اقرار ہے، اور لا الہ میں ایک انکار ہے، اور الا اللہ میں ایک اقرار ہے، اور محمد رسول اللہ اس کا ایک اور اقرار ہے۔ تو ہم اقرار بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو بزرگان نے جیسے لا نبی بعدی کی جو تشریح فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کی روشنی میں، ہم اس کے اوپر ثابت قدم ہیں اور اسی کو ہی ہم مانتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ وہ آنے والا کیا وہی سابقہ عیسیٰ بن مریم نبی اسرائیلی ہیں، یا اس امت سے کوئی پیدا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبو پہ آئے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کی سابقہ انبیاء کے ساتھ جو سنت ہے اس کے مطابق اور عقل و نقل کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن حدیث سب کچھ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود میں ایلیا نام کے ایک نبی کو دوبارہ بھیجا، لیکن زکریا کے بیٹے یوحنا یحییٰ کی شکل میں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، لیکن ایک اور شکل میں امت محمدیہ میں سے ہی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند اس مقام پہ مبعوث کیا جائے گا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے۔ ورنہ گویا اسرائیلی نبی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا شخص، آپ کا کوئی ایسا روحانی فرزند اور شاگرد اس قابل نہیں تھا کہ آپ کی امت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرماتا۔ یہ ساری بات ہے۔ ہم لا نبی بعدی پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان علماء کو جو ہماری مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے سارے پورا سچ بتایا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہود کو ملامت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بعض پہ ایمان لاتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، پورے پہ ایمان لو، کمپلیٹ سچ جو ہے اس کو مانو۔ تو ہم اللہ کے فضل سے پورا کامل سچ ماننے والے ہیں، نہ کہ بعض کو چھپاتے اور بعض کو مانتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی مومن صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔